بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، شام کی چائے کی آج کی نشست میں جناب الماس ایم اے صاحب کی لکھی ہوئی کتاب خالد بن ولید کی قسط نمبر 19 کے ساتھ حاضر ہیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ فتح مکہ کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ واپسی بھی دیدنی تھی۔ جس وقت آپ 10,000 فرزندان اسلام کے ساتھ مکہ روانہ ہوئے تھے تو لوگوں کے دل دھڑک رہے تھے اور بہت کم لوگوں کو اس بات کی امید تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ پر پہلی ہی جلغار میں فتح حاصل کر لیں گے، لیکن اللہ کی مدد نے یہ معجزہ بھی دکھا دیا اور مشرکین مکہ کی عظمت و اقتدار کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو گیا۔ کون یقین کر سکتا تھا کہ وہ ابو سفیان جو 2 بار مدینہ پر حملہ آور ہوا تھا حضور سے معافی مانگے گا اور مسلمان ہو کر رسول خدا کی پناہ میں آ جائے گا۔ بس اس فاتح لشکر کا مدینہ میں بھی استقبال بڑا شاندار ہوا۔ حضور اگرچہ بیجا شان و شوکت کو پسند نہ فرماتے تھے، لیکن اہل مدینہ تھے کہ فاتح لشکر کے آگے اپنی آنکھیں بچھا رہے تھے۔ پورے مدینہ میں محرابیں لگائی گئی تھیں اور جگہ جگہ چراغاں ہو رہا تھا۔ یوں تو لشکر اسلام کی مدینہ واپسی کا ہر ایک کو انتظار تھا، مگر نوحنا اور اس کے والدین جس بے چینی سے لشکر اسلام، جس میں ان کا ہونے والا داماد ابن حاتم شامل تھا، کہ لوٹنے کا انتظار کر رہے تھے، اس کا ذکر الفاظ میں ممکن نہیں۔ فاتح لشکر کی واپسی کے دن کا اعلان ہو چکا تھا، پورا مدینہ سرحد پر پہنچ گیا تھا۔ نوحنا اپنے بوڑھے والدین کے ساتھ ایک رات پہلے ہی مکہ سے آنے والی سڑک پر بہت دور آگے پہنچ گئی تھی۔ لشکر جب مدینہ کی سرحد پر پہنچا تو لشکریوں کی آنکھیں اپنے عزیز و اقارب کو اور عزیز و احباب کی نظریں اپنے مجاہد بھائی بیٹوں اور دوستوں کو تلاش کر رہی تھیں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرما دیا تھا کہ لشکر اسلام مدینہ میں داخل ہونے کے بعد مجاہدین اپنے اپنے گھروں کو جا سکتے ہیں۔ وہ اس وقت تک آرام کر سکتے ہیں جب تک انہیں کسی دوسری جنگ کے لیے طلب نہ کیا جائے۔ خالد بن ولید کا دستہ ہمیشہ مقدمہ جیش ہوا کرتا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ فوج کا دایاں بازو میمنہ یا یمین کہلاتا ہے اور بائیں بازو کو میسرہ یا یسار کے نام سے پکارتے ہیں۔ درمیان کی فوج جس میں عام طور پر سپہ سالار یا بادشاہ ہوا کرتا ہے، اسے قلب کہا جاتا تھا۔ ان تینوں فوجوں کے علاوہ ایک فوج جو ہراول یا مقدمہ جیش کہلاتی تھی، دراصل ایک ہلکا پھلکا مگر بے حد بہادر اور نڈر دستہ فوج ہوتا تھا جس کا کام لشکر کے آگے آگے چلنا ہوتا تھا۔ اس کے ذمے دشمن کا پتہ لگانا، لشکر کے لیے راستہ صاف کرنا اور غیر متوقع حملہ کو روکنا ہوتا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیف اللہ خالد بن ولید کو اسی ہراول دستہ کا سردار مقرر فرمایا تھا، اور خالد نے خود اپنی مرضی سے اس دستہ کے لیے بنو سلیم کے 100 سوار منتخب کیے تھے۔ ان سواروں میں 101 کا نمبر ابن حاتم کا تھا، جسے خالد نے بطور خاص اپنے ساتھ رکھا تھا۔ ابن حاتم نوحنا اور اپنے خالو اور خالہ سے ملنے کے لیے اس قدر بے چین تھا کہ اس کا گھوڑا بار بار صف سے بڑھ کر سردار خالد بن ولید کے گھوڑے کے برابر پہنچ جاتا تھا۔ حضرت خالد بن ولید کو یہ بتا دیا گیا تھا کہ ابن حاتم نے اپنے سسرال والوں سے قسم کھائی ہے کہ وہ فتح مکہ کے بعد اپنی دلہن کو بیاہ کے لائے گا۔ حضرت خالد بن ولید نے جب ابن حاتم کو بہت زیادہ بے چین دیکھا تو اسے اجازت دے دی کہ وہ صف توڑ کے آگے جا سکتا ہے۔ ابن حاتم تو ہراول دستے میں پہلے ہی سے سب سے آگے تھا۔ اب جو اسے صف سے آگے جانے کی اجازت ملی تو اس نے گھوڑے کو ایڑ دی اور گھوڑا ہوا میں اڑتا ہوا دم کے دم میں سب سے پہلے مدینہ کی سرحد پر پہنچ گیا۔ نوحنا نے اسے آتے دیکھ لیا۔ اس نے ماں باپ کو بھی بتا دیا، جو بڑی مسرت اور دلچسپی سے ابن حاتم کو آتا ہوا دیکھ رہے تھے۔ ابن حاتم کی نظر ان پر پڑی تو گھوڑے سے کود کر بھاگتا ہوا ان کے پاس آیا۔ السلام علیکم خالو جان۔ سلام خالہ جان۔ ابن حاتم نے دونوں کو ایک ہی سانس میں سلام کیا، پھر نظریں نوحنا پر جما دی۔ نوحنا نے اسے سلام کے لیے ہاتھ اٹھایا، مگر ہاتھ ماتھے کے قریب جا کر رک گیا۔ اس کے ہونٹ کپ کپا کر رہ گئے۔ خالو اور خالہ نے ابن حاتم کو دعائیں دیں، مگر اس کی نظریں تو نوحنا کے چہرے پر اٹک کے رہ گئی تھیں جو تصویر بنی کھڑی تھی۔ نوحنا کیسی ہو؟ ابن حاتم نے اسے چھیڑا۔ نوحنا چونک پڑی۔ اچھی ہوں، نوحنا اور کچھ نہ کہہ سکی۔ بوڑھے خالو نے دیکھا کہ سرے راہ کھڑے ہو کر باتیں کرنا کہیں تماشا نہ بن جائے۔ انہوں نے دخل اندازی کرتے ہوئے کہا، چلو بیٹے حاتم، گھر بیٹھ کے اطمینان سے باتیں کریں گے۔ چلیے خالو جان۔ اسے بھی جیسے ہوش آ گیا۔ گھر پہنچ کے خالو نے بغیر کسی تمہید کے ابن حاتم سے کہا، بیٹا اب اپنا وعدہ پورا کرو۔ وعدہ؟ ابن حاتم نے چونک کے انہیں دیکھا۔ آپ کا مطلب شاید شادی سے ہے؟ ہاں بیٹے، خالو نے اس بات میں سر ہلا کر کہا، میرے بوڑھے کاندھے اب اس بوجھ کو نہیں سنبھال سکتے۔
اب میں اس بوجھ کو سنبھالوں گا، ابن حاتم نے کہا، میں اسی لیے آیا ہوں۔ بڑے میاں نے بڑی بی کو اور انہوں نے نوحنا کو ابن حاتم کے جواب سے آگاہ کر دیا۔ وہ سب خوش ہو گئے، گھر میں جیسے بہار آ گئی۔ نہ کوئی انتظام کرنا تھا اور نہ کسی سے پوچھنا تھا۔ جمعرات کا دن شادی کے لیے مقرر ہوا۔ یہ دن خالہ نے منتخب کیا تھا اور ابن حاتم نے رضامندی ظاہر کر دی تھی۔ ابن حاتم دن بھر ان سب سے باتیں کرتا رہا۔ اسے کہیں جانا آنا تو تھا نہیں، یار دوست سب چھوٹ چکے تھے۔ شام ہوئی تو ابن حاتم کی طبیعت کچھ سست ہو گئی۔ خالو نے اس کی نبض پر ہاتھ رکھا تو معلوم ہوا کہ اسے تیز بخار ہے۔ ابن حاتم تمہیں تو سخت بخار ہے، انہوں نے چونک کے کہا۔ کپڑے بدل کر تھوڑی دیر کو سو جاؤ۔ ابن حاتم کو واقعی آرام کی ضرورت تھی۔ سفر کی تکان سے وہ بے حال ہو رہا تھا، مگر خالو اور خالہ اس کے سامنے تھے۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ جب سے ابن حاتم گھر میں داخل ہوا تھا، نوحنا ایک لمحے کے لیے بھی اس کے سامنے سے نہ ہٹی تھی۔ اس کا جسم اگرچہ تھکن سے چور تھا، انگ انگ ٹوٹ رہا تھا، مگر اس کی باتیں ختم نہ ہوتی تھیں۔ خالو کے آرام کے مشورے پر اس نے ہنس کر کہا، خالو جان مجھے بخار کچھ نہیں ہے، سفر کی وجہ سے ذرا تھکان ہو گئی ہے، تھوڑی دیر میں ٹھیک ہو جاؤں گا۔ نہیں بیٹے، تھکن سے اتنا تیز بخار نہیں ہو سکتا، خالو نے سمجھایا۔ تم آرام کرو، میں طبیب کو لے کر آتا ہوں، دوا کی 2 خوراکیں لے لو گے تو بالکل ٹھیک ہو جاؤ گے۔ ابن حاتم انہیں روکنے کے لیے کچھ کہنا چاہتا تھا، مگر وہ دروازے پر پہنچ گئے تھے، اس لیے اس نے خاموشی اختیار کر لی۔ جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ مکہ اور مدینہ منورہ کا درمیانی فاصلہ تقریباً 200 میل ہے۔ پھر گھوڑے پر سفر، امن کا زمانہ تھا، اس لیے رفتار بھی کم رکھی گئی تھی۔ لشکر اسلام 10 دن تک سفر کرنے کے بعد مدینہ پہنچا تھا۔ ابن حاتم کے کپڑے میلے چکٹ ہو گئے تھے۔ اس نے یہی بہتر خیال کیا کہ کم از کم کپڑے تبدیل کر لے۔ اس نے آنے کے بعد سے اب تک سر سے پگڑی بھی نہیں اتاری تھی۔ ابن حاتم نے چاہا کہ پگڑی سر سے اتار دے۔ جب وہ پگڑی اتارنے لگا تو پگڑی کا ایک سرا اس کے سر سے اٹک گیا۔ اس نے جھٹکا دے کر سر کو کھینچا تو اسے شدید تکلیف ہوئی۔ تب اسے یاد آیا کہ غزوہ حنین میں اسے سر پر ایک زخم آیا تھا۔ اس نے مرہم پٹی تو کرا لی تھی، مگر زخم کی دیکھ بھال نہ کی تھی، جس کے نتیجے میں زخم خراب ہو گیا تھا۔ نوحنا نے اسے پریشان دیکھ کر پوچھا، یہ سر میں کیا ہوا ہے؟ غزوہ حنین میں ایک معمولی سا زخم لگا تھا، ابن حاتم کو بتانا پڑا۔ شاید وہ پک گیا تھا اور پگڑی کا سرا اس میں چپک گیا ہے۔ بڑی بھی قریب ہی بیٹھی تھی، زخم کا سن کر ابن حاتم کی طرف جھک گئی۔ لاؤ میں دیکھوں کیسا زخم ہے۔ ابن حاتم نے سر پرے کر لیا کہ کہیں بڑی بھی کپڑا نہ کھینچ لیں۔ اس نے کہا، آپ پانی گرم کر دیں، میں زخم خود صاف کروں گا۔ پھر اس نے کپڑے کو ہلکا سا جھٹکا دیا تو تھوڑی سی تکلیف کے بعد زخم سے الگ ہو گیا۔ اب زخم صاف نظر آ رہا تھا۔ بڑی بی اور نوحنا نے زخم دیکھا تو گھبرا گئیں۔ ہائے اللہ، نوحنا کے لبوں سے نکلا، یہ تو بہت گہرا زخم ہے۔ اسی وقت بڑے میاں طبیب کو ساتھ لے کر گھر میں داخل ہوئے۔ بڑی بی نے وہیں سے آواز لگائی، ابن حاتم کے سر میں بڑا گہرا زخم ہے، کسی جراح کو بھی لے آئیے۔ طبیب اور بڑے میاں قریب آ گئے تھے۔ طبیب نے زخم کا معائنہ کیا، پھر نبض دیکھی اور نسخہ لکھ کر کہا، فکر کی کوئی بات نہیں، تھکن اور زخم کی وجہ سے بخار ہوا ہے، جراح کو بلا کر فوراً پٹی تبدیل کرا دیجیے۔ طبیب کے کہنے پر سب کو اطمینان ہوا۔ بڑے میاں ان کے ساتھ ہی دوا لینے چلے گئے۔ جب واپس آئے تو جراح ان کے ساتھ تھا۔ جراح نے زخم صاف کیا اور مرہم لگا کر دوسری پٹی باندھ دی۔ وہ فارغ ہو کر جانے لگا تو خالہ نے اس سے پوچھا، زخم بھرنے میں کتنے دن لگیں گے میرے بھائی؟ دن نہیں، کہیں مہینے لگیں گے، جراح نے رک کر جواب دیا۔ تلوار کا زخم ہے، 2 انچ لمبا اور 1/2 انچ گہرا، انہیں ہلنے جلنے نہ دیجیے گا ورنہ زخم اور خراب ہو جائے گا۔ بڑی بی کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ جراح دروازے سے نکلنے لگا تو لپک کے اس کے پاس پہنچی۔ بھائی ذرا ٹھہرو، تم سے کچھ بات کرنا ہے۔ جراح رک گیا۔ جی فرمائیے۔ بڑی بی اسے دوسرے کمرے میں لے آئیں۔ بڑے میاں بھی وہیں آ گئے۔ بڑی بی نے جراح سے سوال کیا، بھائی ذرا سوچ کے بتاؤ کہ لڑکے کا زخم کب تک ٹھیک ہو جائے گا؟ جراح نے جواب دیا، اماں میں کہہ چکا ہوں کہ 1 مہینہ سے زیادہ ہی لگے گا زخم بھرنے میں۔ پھر اب کیا ہوگا؟ بڑی بی نے گھبراہٹ میں بڑے میاں سے کہنے کی بجائے جراح سے کہہ دیا۔ اماں ہوگا کچھ نہیں۔ جراح گھبرا گیا اور بولا، زخم بھر جائے گا، بس ذرا صبر اور احتیاط کی ضرورت ہے، انہیں چلنے پھرنے نہ دیجیے گا۔ بڑی بی کو اب اپنی بدحواسی کا احساس ہوا۔ انہوں نے شوہر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، بھائی یہ سوال میں نے تم سے نہیں بلکہ ان سے کیا تھا۔ جراح پھر دروازے کی طرف چلا، تو پھر مجھے اجازت ہے؟ نہیں بھائی، تم ابھی ٹھہرو۔ بڑی بی جلدی سے بولی، تمہارے بغیر تو کوئی فیصلہ ہو ہی نہیں سکتا۔
جراح کی سمجھ میں کچھ نہ آیا، وہ سر ہلاتا واپس آ کر بیٹھ گیا۔ بتائیے اب کیا ہوگا؟ بڑی بی نے شوہر سے کہا۔ یہ بھائی تو کہتے ہیں کہ زخم بھرنے میں مہینوں لگیں گے، اب ہم کیا کریں؟ بڑے میاں بولے، تم نے انہیں اپنی مجبوری بھی بتائی ہے یا نہیں؟ اے لو، میں کیا بتاتی؟ بڑی بی جھلا کے بولی، آپ کے سامنے ہی تو بات ہو رہی ہے، آپ ہی بتا دیں۔ بھائی میاں، بڑے میاں رخ موڑ کے جراح سے بولے، بات دراصل یہ ہے کہ یہ زخمی جوان میرا بھانجا ابن حاتم ہے۔ ہم نے اپنی بیٹی کی بچپن ہی میں اس سے، میں کہتی ہوں اس تفصیل کی کیا ضرورت ہے؟ بڑی بی نے ان کی بات کاٹ دی۔ شادی کی تاریخ بتاؤ ان بھائی کو۔ ہاں وہی بتا رہا ہوں، بڑے میاں جواب دے کے پھر جراح سے مخاطب ہوئے، یہ آج ہی لشکر اسلام کے ساتھ مکہ سے لوٹا ہے، ہم نے جمعرات کو اس کی شادی کی تاریخ رکھی ہے اور تم کہہ رہے ہو کہ زخم بھرنے میں مہینہ بھر لگے گا، اب بتاؤ یہ بات کیسے بنے گی؟ جراح چڑ کر بولا، آپ نے تاریخ مقرر کرنے سے پہلے ان کا زخم دیکھا تھا؟ نہیں بھائی، بڑے میاں نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، نہ ہم نے زخم دیکھا نہ اس نے بتایا تھا کہ اس کے سر پر کوئی زخم ہے، میں جا رہا ہوں۔ جراح کھڑا ہو گیا، جو مجھے کہنا تھا وہ میں نے کہہ دیا، آپ براہ کرم حکیم صاحب سے اس سلسلے میں ضرور مشورہ کر لیجئے گا، اور سن لیجئے کہ اگر اس حالت میں آپ نے ان کی شادی کر دی تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ یہ کہتا ہوا جراح باہر چلا گیا۔ بڑے میاں اور بڑی بی سر پکڑ کے بیٹھ گئے۔ اسی وقت نوحنا گھبرائی ہوئی کمرے میں آئی۔ وہ ابن حاتم بول نہیں رہے، وہ بے ہوش ہو گئے ہیں۔ دونوں میاں بیوی اٹھ کھڑے ہوئے۔ بڑے میاں نے دونوں سے کہا، تم دونوں اس کے پاس چلو، میں حکیم کو لے کر آتا ہوں۔ ذرا دیر بعد حکیم صاحب آ گئے۔ انہوں نے ابن حاتم کی نبض دیکھی، آنکھیں دیکھیں، سینے پر ہاتھ رکھا اور بولے، بخار کی غفلت ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں، جلد ہوش آ جائے گا۔ بڑی بی نے میاں کی طرف دیکھا، کوئی اور بات کی تھی آپ نے حکیم صاحب سے؟ نہیں، ابھی کچھ نہیں کہا میں نے، بڑے میاں نے جواب دیا۔ میں تو یہ کہہ کے حکیم صاحب کو لایا ہوں کہ بیٹے حاتم کی طبیعت اچانک زیادہ بگڑ گئی ہے۔ اچھا، تو آپ ان کو سب کچھ بتائیے اور مشورہ کیجیے۔ بڑی بی نے نوحنا کا ہاتھ پکڑا اور دوسرے کمرے میں چلی گئیں۔ حکیم صاحب، بڑے میاں نے انکشاف کرتے ہوئے کہا، دراصل بات یہ ہے کہ یہ بچہ میرا بھانجا ہے، میری بیٹی کے ساتھ اس کی منگنی ہو چکی ہے۔ طے یہ تھا کہ فتح مکہ کے بعد نکاح اور رخصتی ہوگی، چنانچہ یہ آج ہی مکہ سے واپس آیا ہے اور آتے ہی بیمار پڑ گیا ہے۔ دیکھیے جناب، حکیم صاحب بات کاٹ کے منہ بناتے ہوئے بولے، مجھے شادی کی کہانی سنانے کی ضرورت نہیں، میں اپنی تشخیص بیان کر چکا ہوں، مجھے جانے کی اجازت دیجیے، مکتب پر مریض میرا انتظار کر رہے ہوں گے۔ جی میں آپ کو روک نہیں رہا ہوں، بڑے میاں کھسیا کر بولے۔ جراح آیا تھا، اس نے زخم دیکھ کر کہا ہے کہ اگر ان کی اس حالت میں شادی کی گئی تو غضب ہو جائے گا۔ آپ کیسی فضول باتیں کر رہے ہیں؟ حکیم صاحب غصے سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ جراح نے زخم دیکھ کر ہی آپ کو مشورہ دیا ہوگا؟ جی ہاں، بڑے میاں نے تصدیق کی، اس نے زخم دیکھا تھا پھر مشورہ دیا تھا۔ تو پھر آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ بات دراصل یہ ہے کہ، حکیم صاحب نے پھر بات کاٹ دی، بات دراصل یہ ہے کہ آپ بہت وہمی ہیں اور وہم کا علاج تو حکیم لقمان کے پاس بھی نہیں تھا، پھر میں کیسے آپ کا وہم دور کر سکتا ہوں؟ جراح نے جو کہا ہے وہ درست ہے، آپ اس کی بات پر عمل کریں۔ حکیم صاحب بڑبڑاتے ہوئے واپس ہو گئے۔ نوحنا اور بڑی بی بڑے میاں کے پاس آ گئیں تو وہ بولے، حکیم صاحب بھی کہہ گئے ہیں کہ جب تک زخم نہ بھر جائیں اس وقت تک ابن حاتم کی شادی نہ کی جائے ورنہ اچھا نہ ہوگا۔ اس وقت بڑے میاں نے بڑی عقل مندی کی، انہوں نے ایسی بات کہی کہ بڑی بی اور نوحنا کوئی جرح نہ کر سکی، بلکہ ان کی بات کی تائید کرتے ہوئے نوحنا نے کہا، ابا جان، حکیم صاحب ٹھیک کہتے ہیں، شادی کی بھی کیا جلدی ہے، آپ ان کا علاج کیجئے، یہ اچھے ہو جائیں تو پھر جو چاہے کیجئے گا۔ اس طرح شادی کی بات ٹھنڈی پڑ گئی اور تمام گھر ابن حاتم کے علاج معالجے میں لگ گیا۔ ایک ہفتے کے بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ بڑی بی نے دروازہ کھولا تو اس کے سامنے ابن حاتم کے تینوں ماتحت جو اس کے دوست بھی تھے موجود تھے۔ بڑی بی نے انہیں فوراً پہچان لیا۔ نوحنا اور ابن حاتم کی منگنی میں یہی تینوں دوستوں شریک ہوئے تھے۔ بڑی بی تینوں دوستوں کو اس کمرے میں لے گئی جہاں ابن حاتم بیمار پڑا تھا۔ وہ اسے اس حالت میں دیکھ کر حیران رہ گئے۔ انہوں نے سوالیہ نظروں سے بڑی بی کو دیکھا۔ بڑی بی نے انہیں بتایا، میرے بچوں، ابن حاتم جس دن سے آیا ہے اسی حال میں پڑا ہے۔ غزوہ حنین میں اس کے سر میں کوئی زخم آیا تھا، جراح کے مطابق زخم کی دیکھ بھال نہیں کی گئی، اس لیے یہ خراب ہو گیا ہے۔ حکیم اور جراح دونوں علاج کر رہے ہیں، اس پر بے ہوشی کے دورے پڑتے رہتے ہیں۔ پہلے تو یہ 4 گھنٹے بے ہوش رہتا تھا، اب کچھ فرق ہے مگر بے حد کمزور ہو گیا ہے۔ ابن حاتم کے دوستوں کو بے حد افسوس ہوا۔ ایک نے پوچھا،
ابن حاتم نے شادی کر لی کیا؟ نہیں بیٹے، بڑی بی نے نفی میں سر ہلایا۔ شادی کی تاریخ تو پہلے ہی دن مقرر ہو گئی تھی، مگر اسی دن یہ راز کھلا کہ ابن حاتم زخمی ہے، اور زخم بھی ایسا کہ اب تک کوئی خاص فرق نہیں پڑا۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر بڑی بی نے دریافت کیا، کیا تم لوگ ابن حاتم کے ساتھ فتح مکہ میں شامل نہیں تھے؟ ایسی بات نہیں ہے اماں، ایک نے وضاحت کی۔ مکہ تک تو ہم سب ساتھ گئے تھے، مگر وہاں پہنچ کے ہمیں دوسرے دستوں میں بھیج دیا گیا۔ ابن حاتم کو سردار خالد بن ولید نے اپنے دستے میں شامل کر لیا تھا، اس لیے ہماری پھر وہاں ملاقات نہ ہو سکی۔ ہم لوگ کل ہی مکہ سے واپس آئے ہیں، جہاں آ کر معلوم ہوا کہ ابن حاتم اپنے گھر چلے گئے ہیں۔ بس ہم ادھر آ گئے۔ ابن حاتم کے دوست گھنٹہ 1.5 گھنٹہ بیٹھ کے واپس چلے گئے اور پھر آنے کا کہہ گئے۔ ابن حاتم پر اس دوران بے ہوشی طاری رہی۔ ابن حاتم کا زخم بہت آہستہ آہستہ بھر رہا تھا، اس لحاظ سے اس کے بدن میں طاقت آتی جا رہی تھی۔ غفلت اور بے ہوشی کا وقت اب کم ہو گیا تھا، مگر یہ عجیب اتفاق تھا کہ اس کے دوست جب بھی اسے دیکھنے آتے انہوں نے ابن حاتم کو بے ہوش ہی پایا۔ اس طرح ابن حاتم کا زخم مندمل ہونے میں 2 طویل مہینے لگ گئے۔ اب وہ تقریباً تندرست ہو گیا اور اسے چلنے پھرنے کی اجازت بھی مل گئی۔ پھر وہ وقت بھی آیا کہ اللہ نے اس کے زخم کی آخری پٹی بھی اتروا دی، اور ابن حاتم کے غسل صحت کا دن تھا۔ نوحہ کے اصرار پر اس کے والدین نے غسل صحت کی ایک مختصر سی تقریب منعقد کی، جس میں محلے کے چند معزز ترین اور بزرگوں کو مدعو کیا گیا۔ بڑے میاں نے کئی کھانوں کے علاوہ اب کے خاص ڈش سرید کا بھی اہتمام کیا تھا۔ ابن حاتم کی خوش قسمتی کہ اس تقریب کے موقع پر اس کے تینوں دوست بھی آ گئے، اس کی خوشیاں دو بالا ہو گئیں۔ یہ ضیافت دوپہر کی تھی۔ کھانے کے بعد بڑے میاں نے محفل میں شریک ہونے والے اصحاب کو یہ مژدہ سنایا کہ ان کی اکلوتی بیٹی نوحہ کی شادی ان کے بھانجے ابن حاتم کے ساتھ جمعرات کے دن ہوگی۔ جمعرات کو صرف 2 دن باقی تھے، اس لیے بڑے میاں نے اس دعوت میں موجود لوگوں کو شادی پر بھی مدعو کر دیا اور یہ تاکید کی کہ وہ خواتین کو بھی شادی میں شرکت کے لیے بھیجیں۔ مہمانوں کی رخصت ہونے کے بعد دوستوں نے گپ شپ شروع کر دی، جو بعد مغرب تک جاری رہی۔ جس طرح ابن حاتم نے اپنی شادی کو فتح مکہ سے مشروط کیا تھا، اسی طرح اس کے ایک دوست نے بھی ایسی ہی قسم کھائی تھی، اور مکہ سے واپس آتے ہی اس نے شادی کر لی تھی، جبکہ ابن حاتم کی شادی سر کے زخم کی وجہ سے ملتوی رہی تھی۔ جب دوست واپس جانے لگے تو ایک دم ابن حاتم کو خیال آیا۔ اس نے پوچھا، کسی طرف جہاد پر جانے کا حکم تو نہیں ہوا؟ ایک دوست نے جواب دیا، کہیں جانے کا حکم تو نہیں ہوا، مگر مجاہدین کو جمع ہونے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ ابن حاتم نے سوچتے ہوئے کہا، اگر مجاہدین کو جمع ہونے کا حکم دے دیا گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی جنگ ضرور ہونے والی ہے۔ دوسرے دوست نے جواب دیا، سردار ابن حاتم، میں آپ کے خیال سے اتفاق کرتا ہوں، کیونکہ میں نے یہ افواہ سنی ہے کہ قبیلہ بنو مستلق کے پاس زکوٰۃ کے لیے ایک وفد بھیجا گیا تھا، مگر انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ اب جنگ ضرور ہوگی۔ اس پر پہلے نے کہا، سردار آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ 2 دن کے بعد تو آپ کی شادی ہو ہی جائے گی۔ وہ تو ٹھیک ہے، ابن حاتم نے جواب دیا، مگر مجھے شادی سے زیادہ جہاد پر جانے کی فکر ہے۔ شادی جہاں اتنے دن ملتوی ہوتی رہی ہے، اب پھر ملتوی ہو سکتی ہے، لیکن جہاد تو نہیں روکا جا سکتا۔ میں یوں بھی بستر پر پڑے پڑے تنگ آ گیا ہوں، جنگ پر جاؤں گا تو ذرا ہاتھ پیر کھل جائیں گے اور ثواب الگ ملے گا۔ پھر تینوں دوست ابن حاتم کے گھر سے رخصت ہو گئے۔ قبیلہ بنو مستلق کا ایک وفد سن 7 ہجری میں دربار رسالت میں حاضر ہوا، اور اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پر اسلام قبول کیا تھا۔ وفد کو اچھی طرح سمجھا دیا گیا تھا کہ زکوٰۃ کی سالانہ ادائیگی لازمی ہوتی ہے، اس میں کوئی کوتاہی قابل قبول نہ ہوگی۔ اس واقعے کو 2 سال ہونے کو آئے تھے، مگر بنو مستلق کی طرف سے زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں ہوئی تھی۔ زکوٰۃ کی وصولی اور ادائیگی کے لیے اسلام میں بہت سخت احکامات ہیں، اس لیے اہل مدینہ کو یہ خیال پیدا ہوا تھا کہ بنو مستلق کے خلاف ضرور فوجی کارروائی ہوگی۔ اس خیال نے ایک افواہ کی صورت اختیار کر لی، اور ہر طرف یہ چرچا ہونے لگا کہ بنو مستلق کے خلاف جہاد ہونے والا ہے۔ جب ابن حاتم اور اس کے دوستوں میں شادی کے سلسلے میں گفتگو ہوئی تھی تو اس کے ایک دوست نے کہہ دیا تھا کہ جہاد شروع ہونے والا ہے۔ دوستوں کے جانے کے بعد ابن حاتم تمام رات بے چین رہا۔ اسے نوحہ سے محبت تھی اور وہ اس سے شادی بھی کرنا چاہتا تھا۔ اگر وہ زخمی نہ ہوا ہوتا تو اب تک اس کی شادی نوحہ سے ہو چکی ہوتی، لیکن جہاد کے ذکر نے اسے بے چین کر دیا تھا۔ چنانچہ صبح ہوتے ہی وہ اپنے سردار خالد بن ولید کے پاس جا پہنچا۔ جناب خالد نے اس کا حال پوچھا اور ابن حاتم نے اعلان کیا
کہ جناب میں بالکل ٹھیک ہوں اور جہاد پر جانے کو تیار ہوں۔ کیا کہہ رہے ہو تم ابن حاتم؟ حضرت خالد نے اسے حیران نظروں سے دیکھا۔ کہاں جہاد پہ جانا ہے اور کس جہاد پر جانے کے لیے تیار ہو؟ سردار معظم ابن حاتم نے ادب سے جواب دیا، میں نے سنا ہے کہ بنو مستلق نے زکوٰۃ کی ادائیگی سے انکار کر دیا ہے اور اس کے خلاف فوجی کارروائی ہونے والی ہے۔ یہ بالکل غلط ہے ابن حاتم، خالد بن ولید نے تردید کی۔ بات صرف اتنی ہے کہ بنو مستلق نے زکوٰۃ ادا نہیں کی ہے اور ان سے جواب طلب کیے جانے کا امکان ہے۔ جہاد کا اس سے کیا تعلق؟ ابھی تو دربار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بنو مستلق کی طرف ایک وفد روانہ کیا جائے گا تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی کیا وجوہات ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ قبیلہ کسی مصیبت میں مبتلا ہو اور زکوٰۃ ادا نہ کرنے کا جواز موجود ہو۔ میں اپنی غلطی پر شرمندہ ہوں، ابن حاتم نے شرمساری سے کہا۔ یقیناً یہی بات ہوگی جو آپ نے فرمائی ہے اور لوگوں نے اسے خواہ مخواہ افواہ میں تبدیل کر دیا ہے۔ پھر جناب خالد نے مسکراتے ہوئے دریافت فرمایا، تمہاری شادی کا کیا بنا ابن حاتم؟ شادی کی تاریخ مقرر ہو گئی ہے سردار معظم، ابن حاتم نے سر جھکا کر کہا، مگر جہاد کی بات سن کے میں رہ نہ سکا اور آپ کے پاس چلا آیا۔ میں نے طے کر لیا تھا کہ اگر جہاد شروع ہونے والا ہے تو میں شادی کی تاریخ تبدیل کرا دوں گا۔ میرے لیے جہاد شادی سے کہیں زیادہ افضل ہے۔ شاباش ابن حاتم، خالد خوش ہو کر بولے، لشکر اسلام کو تم جیسے پرجوش جوانوں ہی کی ضرورت ہے۔ تم مطمئن ہو کر شادی کرو، جہاد شروع ہوا تو تمہیں ضرور خبر دے دی جائے گی۔ ابن حاتم کا ذہن بالکل صاف ہو گیا۔ واپس آتے ہی اس نے اعلان کر دیا کہ وہ شادی کے لیے پوری طرح تیار ہے، مگر یہ شادی بالکل سادگی سے ہوگی۔ خالو اور خالہ کو کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ چنانچہ ابن حاتم اور نوحنا کی شادی بالکل سادہ طریقے سے ہوئی، جس میں ابن حاتم کے تینوں دوستوں کے علاوہ محلہ کے چند بزرگ شامل ہوئے۔ نہ بارات چڑھنا تھی اور نہ نوحنا کو رخصت ہو کے کہیں اور جانا تھا۔ نوحنا کے گھر میں صرف 2 کمرے تھے۔ ایک کمرے میں اسے دلہن بنا کر بٹھایا گیا اور عقد کے بعد اسے رخصت کر کے دوسرے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ اس شادی کی خوشی جس قدر ابن حاتم کو تھی، اس سے کہیں زیادہ نوحنا خوش تھی۔ اس کی امیدیں اور آرزوئیں کئی بار ٹوٹی اور جڑی تھیں۔ ابن حاتم نے دلہن کا گھونگھٹ اٹھا کر پہلا جملہ یہ کہا، نوحنا اگر تم مجھے نہ ملتی تو۔ ایسا نہ کہیے میرے سرتاج، نوحنا نے فوراً اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ دیا، میں نے اس وقت کے لیے نہ جانے کتنی دعائیں مانگی ہیں۔ ابن حاتم مسکرایا اور وہ تمام دعائیں پوری ہو گئیں۔ پھر ذرا رک کے اس نے کہا، نوحنا اب یہ دعا مانگو کہ کچھ دن ہم مدینہ میں اطمینان سے گزار سکیں۔ خیریت تو ہے؟ نوحنا نے گھبرا کر پوچھا۔ اب تو ہماری شادی ہو گئی ہے، بے اطمینانی کس بات کی ہے؟ نوحنا، ابن حاتم نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، شاید تم نہیں جانتی کہ مجاہد کو بیوی سے بھی زیادہ ایک چیز عزیز ہوتی ہے۔ میں جانتی ہوں ابن حاتم، نوحنا نے اس طرح کہا کہ وہ حیران رہ گیا۔ کیا جانتی ہو تم؟ میں جانتی ہوں کہ مسلمان کو بیوی بچوں سے بڑھ کر کیا چیز عزیز ہوتی ہے۔ وہی تو میں پوچھ رہا ہوں تم سے۔ نوحنا نے اس بار آنکھیں چار کرتے ہوئے بڑے استقلال سے کہا، ہر مسلمان کو بیوی بچوں سے زیادہ جہاد پر جانا عزیز ہوتا ہے۔ تم نے ٹھیک کہا نوحنا، ابن حاتم کا دل کھل اٹھا، لیکن جہاد پر جانے کی اس وقت زیادہ خوشی ہوتی ہے جب اس کی بیوی رخصت کے وقت آنسو بہانے کی بجائے اسے فی امان اللہ کہے۔ خوش نصیب ہے وہ عورت جس کا شوہر جہاد پر جائے، نوحنا نے فوراً جواب دیا۔ یقین رکھو ابن حاتم، اللہ کرے تو وہ وقت تم بھی دیکھو گے کہ جب تمہاری نوحنا اپنے ہاتھوں سے تمہارے جسم پر ہتھیار سجائے گی اور تمہیں مسکراتے ہوئے خدا حافظ کہے گی۔ ابن حاتم نے فوراً اس کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے اور جذباتی لہجے میں کہا، مجھے خوشی ہے نوحنا کہ مجھے تم جیسی بیوی ملی ہے جو صحیح معنوں میں ایک مجاہد کی بیوی کہلانے کے لائق ہے۔ اب مجھے میدان جنگ میں کسی قسم کی بھی فکر نہ ہوگی اور میں پوری توجہ اور عزم سے اپنا فرض ادا کر سکوں گا۔ رات بیتتی چلی گئی اور ان کی باتیں بھی جذبات میں ڈوبتی چلی گئیں۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی قسط۔ آخرکار ابن حاتم اور نوحنا ایک ہو گئے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی قسط کے ساتھ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ اللہ